أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہیں، جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے روزی رساں ہیں۔ لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر، جن کی کاوشوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ قابل صد احترام سامعین محترم و سامعات، اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور اس کائنات کو بنانے کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ طے شدہ امر ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ یہ تکریم، یہ اعزاز، یہ شرف جو انسان کو حاصل ہے، کائنات میں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہے، لیکن ان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت کا رستہ بھی دکھایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انہیں مکمل طور پر نیکی اور بدی، اچھائی اور خرابی، اس کا فہم عطا فرما دیا، انہیں یہ سمجھ عطا فرما دی، اور ساتھ ہی انسان کو اختیار بھی دیا کہ ان میں سے جو چاہتا ہے وہ اختیار کر لے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو اللہ کا پیغام لے کے اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے اور انہیں بتاتے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ہدایت کا وہ رستہ دیتے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ انسان اس کائنات میں ایک عارضی وقت کے لیے آیا، یہ مستقل یہاں رہنے نہیں آیا، بلکہ
ہر شخص اپنی ایک مخصوص مدت لے کے یہاں آیا اور وہی مدت اس کی عمر بنتی ہے، وہ مدت گزار کے وہ اللہ کے حضور چلے جاتا ہے۔ گویا یہ دنیا ایک ایسا مسافر خانہ ہے کہ جہاں آ کے ہم سب ٹھہرتے ہیں، لیکن آخری منزل ہماری آخرت ہوتی ہے۔ یہ گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ کو کچھ لوگ دائمی زندگی سمجھ کر بہت ہی پرتکلف زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر بہت ہلکا پھلکا اہتمام کر کے اپنا وقت گزار کے آگے سدھار جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے بندو اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو کسی گزرگاہ سے جا رہا ہے اور رستے میں کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے تاکہ وہ پانی پی لے، سستا لے، سائے میں بیٹھ جائے، اپنی تھکاوٹ دور کر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا دارالعمل بنائی اور اس کے لیے ہمیں بہت شاندار تعلیمات دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہاں رہ کر اس آخرت کی زندگی جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کرو۔ انبیاء نے اس دنیا کے بارے میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اور وہ یہی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے، لہذا جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس لوٹ کے آتا ہے۔ ہم جہاں سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ کے ہم نے دوبارہ جانا ہے، اور یہ پیریڈ جو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اور بہتر سمجھ کر پوری دانشمندی کے ساتھ آخرت کی تیاری پر اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ عارضی زندگی جو میری اور آپ کی ہے، ہم اس کو گزارنے کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں، محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، شاندار سواریوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا بہتر سے بہتر لباس اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور خورد و نوش بھی ہم اس طرح سے جمع کرتے ہیں کہ گویا ایک لمبی مدت کے لیے ہم نے یہاں رہنا ہے۔ لیکن اے غافل اور آخرت کو بھولنے والے، اے انسان، ذرا یہ سوچ، تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ سانس جو تم نے اندر کی ہے وہ باہر آتی ہے کہ نہیں؟ اس مختصر مدت کے لیے تو یہ اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ آخرت جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے تیرا کیا اہتمام ہے؟ اس کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ کس طرح کی تیاری تو نے کی ہے؟ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز اتبع نفسہ ہواہا ثم تمنا الی اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آدمی جو دانش مند ہے، عقل مند ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے
اور جائزہ لینے کے بعد وہ پھر ایسے کام کرتا ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں۔ اور وہ آدمی جو عاجز ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے اسی طرح سے کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رحمت سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، دانش مندی، عقل مندی کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان اپنی اس زندگی کا خود محاسبہ کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب نے اس دنیا سے ایک وقت آنا ہے، گزر جانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بڑے، ہمارے بہن بھائی اور بہت سارے اور لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر چکے، وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں آخرت کے سفر پر روانہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل کیسے سخت ہو چکے ہیں کہ کبھی اس کا تصور اپنے لیے نہیں کرتے، گویا میری زندگی ایسی ہے کہ میں نے تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ابھی میری باری آنے والی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے دوستو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا محاسبہ از خود کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے موت کا سامنا کرنا ہے اور ایک ایسی زندگی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جا بجا فرمایا۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی وہ قبر ہے، جہاں سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دائمی زندگی بہت شاندار اور بہت خوشگوار، لیکن اسی کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے جب مرتا ہے تو اسے کوئی اور زندگی مل جاتی ہے، وہ لوٹ کے اسی دنیا میں آتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کا تصور ہے، وہ تناسخ کے قائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو دوسرا جنم میرا اچھا ہوگا، لیکن اگر اچھی نہیں گزاری تو دوسرا جنم میرا بہت برا ہوگا۔ ان کے ہاں یہ تصورات ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بدقسمتی سے ہمارے درمیان مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جو اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر میں انعامات کے بارے میں، قبر میں سوال و جواب کے بارے میں وہ اس سے انکاری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی وضاحت فرما دی ہے، اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جب گزرنا ہے تو اپنی اس پہلی منزل میں سے ہی ہمارا حساب کتاب شروع ہو جانا، اور وہ تصور قیامت کے روز تو الگ الگ ہر شخص کا حساب ہوگا، لیکن قبر کے اندر بھی اس کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس منزل کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کتنا ہی اچھا ہے جو یہ سمجھتا ہے
کہ میں اپنی اس مختصر زندگی کے اندر جہاں بہت سارے کام کرتا ہوں، کچھ کام ایسے کروں جو میرے مرنے کے بعد مجھے فائدہ پہنچائے، اور یہی وہ کام ہے جسے قرآن کی اصطلاح میں باقیات الصالحات کہا گیا۔ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ انسان اس دنیا میں اگر چاہتا ہے کہ یہاں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارے تو اس کے لیے وہ تعلیمات جو اسلام نے دی ہیں اس کو پلے باندھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی ابن آدم جب وفات پاتا ہے انقطع عملہ، اس کے جتنے بھی کردار ہیں، جتنے بھی اس کے عمل ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں بچ جاتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے جس کا اجر، جس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، پہلی بات کہ صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا علم ينتفع بہ، وہ علم جو اس نے سیکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کیا اور لوگ بھی اس پر عمل کرتے۔ اور تیسری بات فرمایا وولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا اور وہ نیک اولاد اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ جاریہ اس کی تفاصیل آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خیبر فتح ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمینیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کی۔ حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں وہاں ایک باغ آیا، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کہ انسان کے لیے دائمی اجر کا جو ثواب ہے، جو اسے ملتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہے، لہذا انہوں نے وہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے مشورہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میں وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کروں اور اس کا پھل غربا، مساکین، ضرورت مندوں میں تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے اس کو قبول فرمایا اور کہا کہ آج کے بعد یہ باغ ولا یباع ولا یوہب، نہ تو یہ بیچا جا سکے گا اور نہ یہ کسی کو ہبہ کیا جا سکے گا۔ اب یہ اللہ کے نام پر رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے ثمرات، اس کا پھل لوگوں کو ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا، تو انہوں نے مدینے کے ساتھ ہی متصل ایک باغ جس میں وہ کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا، اس سے وہ خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور وہ باغ بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کیا۔ ہم اس باغ کو ہم نے دیکھا جب 70 کی دہائی میں ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس وقت وہ باغ اور وہ کنواں اسی حالت میں تھا۔ اب تو چونکہ آبادی بن چکی، وہ باغ نہ رہا، لیکن کنواں اب بھی موجود ہے۔ لیکن اس زمین کو بیچ کر آج بھی اس پیسے سے مدینہ منورہ میں ہوٹل بنا ہوا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ آج بھی حضرت عثمان کا چل رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، صدیاں بیت گئی، 15 صدیاں بیت گئی، لیکن ایک شخص کا صدقہ کیا ہوا وہ باغ آج بھی اس کا پھل پیسے کی شکل میں غربا اور مساکین تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور یہ مساجد جن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مدارس جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی طرح خیراتی ہسپتال جو لوگ اپنے والدین کے نام پر بناتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ صدقہ جاریہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرے والد بیمار ہیں، میں نے اس کا علاج کروایا، کوئی طبیب بڑے سے بڑا میں نے نہیں چھوڑا، لیکن والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ مرض ایسا ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں، کس طرح سے ان کا علاج کروں؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں کنواں لگائیں، لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری کر دیں، آپ کے والد کو شفا ہو جائے گی۔ آگے وہ بندہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسی جگہ تلاش کی اور وہاں میں نے کنواں بنایا، اور جب وہ کنواں تیار ہو کے اس کا پانی لوگ استعمال کرنے لگے، جیسے جیسے لوگ استعمال کرتے چلے گئے میرے والد کی وہ بیماری کم ہوتی چلے گئی، حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ یہ زندگی کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میری اولاد ہے، میرا چھوڑا ہوا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے اور میرے لیے وہ ایک صدقہ بنا دیں گے، میرے لیے اجر کا باعث بنا دیں گے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ کام وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے، خود اپنے ہاتھ سے کرے، اور اسی پر اعتماد اس کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کو صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے میتۃ السوء سے بچاتا ہے، بری موت سے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کو پیسے دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کسی کے واسطے کے بغیر اپنے ہاتھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بری موت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں لازماً کرنا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، اللہ اس صدقے کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے جیسے ایک شخص اپنے بچڑے کی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی تعاون کا اعلان کیا تو ایک آدمی صرف ایک کھجور لے کے آتا ہے، صحابہ اسے دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ ایک کھجور صدقہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ گئے کہ صحابہ اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایک کھجور کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، ایک کھجور پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی اس بات کو نہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، میں لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہوں۔ میرے بھائی، جو استطاعت رکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بے شمار ایسی مجالیں کھلی ہیں، آپ کے گرد و پیش بے شمار ایسے صورتحال موجود ہے، آپ اپنی تسلی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے وہ خرچ کریں، وہ صدقہ کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت کو بھی فائدہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ علم ينتفع بہ، وہ علم جو انسان کو خود بھی نفع دے اور اس کے ذریعے لوگوں کی تقدیر بھی بدلے، لوگوں کے حالات بدل دے، انہیں سیدھے راستے پر لے آئے اور انہیں زندگی کا مقصد بتا دے۔ یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان یہ اس کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی بڑی برادری سے نہیں ہوں، میں کسی بڑے خاندان سے نہیں ہوں۔ میرے بھائی، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دینی تعلیم کے جتنے سرچشمے ملتے ہیں، جتنے لوگ ملتے ہیں، جتنے لوگوں نے اس علم کو نسل در نسل پہنچایا ہے، بڑے کمزور لوگ تھے۔
बड़े ही कमज़ोर लोग थे, जिन्होंने इस इल्म को सीखा और लोगों तक पहुँचाया। और इसके दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। इस्लाम की यह खुसूसियत है إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہا کروڑ اربہا ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب العزت مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں وقل الحمدللہ، اے محبوب کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ زمین و جہاں، یہ چرند پرند، یہ حیوان، یہ حیوانات، نباتات، دنیا کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی حمد میں مصروف ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی تعریف، اپنی حمد کے، اپنی ثنا کے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقل الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف و ثنا کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور فرمایا وسلام، سلام ہو کن پر؟ علی عبادہ، اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے مراد سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کو دیکھا، وہ پاکیزہ تھا، پاک، صاف، مطہر ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کو چن لیا اپنی ختم نبوت کے لیے کہ آپ کو خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے دلوں کو، جن ہستیوں کے تقوی کو بہتر سمجھا، پاک سمجھا، ان دلوں میں موجود تقوی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں کے طور پر، آپ کے اصحاب کے طور پر، آپ کے ساتھیوں کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری خلوت پائی، جنہوں نے میری جلوت پائی، جو میری مجلسوں میں شریک رہے، جو میری محفلوں میں شریک رہے، جو میرے ساتھ
تجارت میں شریک رہے، جو میرے ساتھ سفروں میں شریک رہے، جو میرے ساتھ جہاد میں شریک رہے، جو میرے ساتھ عدالت و معیشت و سیاست میں شریک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا پھر جو ان کے بعد ہے جنہوں نے ان کو دیکھا، اور پھر ان کے بعد جنہوں نے ان کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا القرن الذی انا فی، وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، جنہوں نے مجھے دیکھا، حالت ایمان میں وہ سب سے بہتر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی تکریم کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں وہ، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی صحابہ کے اس کے بعد تابعی، اور پھر اس کے بعد تبع تابعی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے حالت ایمان میں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو دیکھنے والے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے کو پایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا جو میں نے پہلے شروع میں پڑھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو ان لوگوں پر، اللہ خود سلام بھیج رہے ہیں کن لوگوں پر؟ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہے۔ جناب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،